مدینہ 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 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون اولئک المقربون صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی۔ بعد حمد و درود لائق تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق معزز علماء اہل سنت، بالخصوص پیر طریقت سیدی محب الحق صاحب مدد اللہ العالی و دیگر سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ابھی میں تقریر شروع کر رہا تھا تو پیچھے سے کوئی 15-20 لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ کسی اور صاحب کو بھی جانا ہو تو جلدی چلے جائیں، یہ تھوڑا سا یہ ٹھیک نہیں لگتا ہے۔ اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہیں جلدی چلے جائیں بھائی۔ ہاں میں تو سمجھ رہا تھا کہ پیچھے کے جو ادھر آپ لوگ بیٹھے ہیں کھڑے ہیں ادھر کونا خالی ہو گیا ہے، اس طرف اگر آپ آنا چاہیں تو اس کونے میں آ کے بیٹھ جائیں۔ آپ لوگ جو دروازے پہ کھڑے ہیں، اب جب آپ اسلام میں ہی داخل ہیں تو پنڈال میں بھی داخل ہونے میں دیر نہ لگائیے، اندر آ جائیے، ہاں تشریف لائیں۔ اور خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ بس یہ ایک پہلا سبق ہے، اپنی زندگی میں اس کو ایڈ کر لیجئے کہ حالات نہ تو سب سننے کے لائق ہیں، نہ حالات سب کو سنانے چاہیے۔ آج کے زمانے میں لوگ سنجیدہ نہیں ہیں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، اکثریت ایسی ہے، خیریت پوچھتے ہیں مگر کوئی انہیں دلچسپی نہیں ہوتی، رسمن پوچھتے ہیں، اور کوئی کسی سے اپنا غم بیان کر دے تو وہ سامنے سے موبائل ہی بند کر لیتا ہے اور اس کا نمبر جو ہے وہ ریجیکٹ لسٹ میں یا بلیک لسٹ میں لگا دیتا ہے۔ وہ سمجھ لیتا ہے یہ پریشان ہے، اب اس سے خیریت پوچھ کے بھی کیا۔ لوگ یہ دکھاوا کیوں کرتے ہیں؟ اتنا ضرورت کی بات کیا کریں، خیریت پوچھا ہی نہ کریں اگر سنجیدہ نہیں ہے تو۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں غوث اعظم اللہ کی شکایت کرنی ہے نا تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے، اور وہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ موسموں پر اعتراض، یہ بارش پر اعتراض، جسے اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے وہ موسم کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ مدینے میں ایک مرتبہ تیز ہوا چل رہی تھی، ایک صحابی نے کہا ہوا بڑی تیز چل رہی ہے، حضور نے فرمایا خاموش، یہ ہوا خود نہیں چلتی ہے، اسے میرا رب چلاتا ہے تو چلتی ہے۔
یہ سردیوں پر اعتراض کر کے آپ اپنا نام فتوح الغیب میں غوث اعظم فرماتے ہیں کہ موسموں پر اعتراض یہ اللہ پر اعتراض ہے. ہاں. کسی نے شیخ سعدی سے پوچھا حضور کیا حال ہے؟ تو رونے لگے کہ حضور کوئی گستاخی ہو گئی، یہ واقعہ بھی محبت میں بارہا گزرا. کسی نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی کہ حضور روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے تم نے پوچھا ہے کہ میرا حال کیا ہے، اور میں اپنے حال پر غور کر رہا ہوں تو میرا حال یہ ہے کہ میرے دانت جو ہے نا وہ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے گھس گئے، ٹوٹ گئے، مگر میری زبان آج تک اس کی ناشکری کرنے سے باز نہیں آئی. شکر ادا کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے، مگر میرے رب نے مجھے 2 مہینے کا موقع دیا ہے. 2 مہینے میں ضرور میں توبہ کر لوں گا اور ضرور میرا کریم رب مجھ سے راضی ہو جائے گا. میں کہا داڑھی کیوں نہ کھا لی؟ کہنے لگے علماء کہتے ہیں قبر میں جاؤ تو حضور کا دیدار ہوتا ہے. میں بغیر سنت کے حضور کی بارگاہ میں جانا نہیں چاہتا تھا، تو میں نے اپنے چہرے کو سنت سے سجا لیا. میں کہا پھر کیا گزر رہی ہے؟ کہنے لگے رات دن تو گزر جاتا ہے، رات نہیں گزرتی. میری چھوٹی بیٹی جو ہے نا وہ 6 مہینے کی ہے اور بڑا بیٹا 3 سال کا ہے. اس کی عمر کو ٹوٹلی 30 کے آس پاس ہے. اس کو کینسر ہے. اگر آپ کو کینسر نہیں ہے تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. اگر آپ دوائیاں نہیں کھا رہے تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو اللہ نے صحت دی ہے تو یہ بڑی نعمت ہے. الہ آباد میں ایک جگہ مجھے ایک صاحب لے کے گئے میرے بچے کے لیے دعا کر دیں. میں رات کے 3 ساڑھے 3 بجے جلسے کے بعد ان کے گھر گیا. ایک کمرہ تھا، اس میں ایک لڑکا ان کا لیٹا تھا. وہ کوما میں تھا 4 سال سے. شادی کے 6 مہینے کے بعد وہ اے سی کا کام کرتا تھا، اوپر سے نیچے گر گیا. سر میں کوئی ایسی چوٹ لگی کہ اسے 4 سال سے ہوش نہیں ہے. اس کی والدہ اس کی لیٹرین اور پیشاب دھلا دھلا کے پریشان ہے. ماں یہ دعا کرنے لگی یا اللہ اسے یا تو موت دے دے یا شفا دے دے. جوان بیٹے کی لیٹرین دھلاتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے. اور پھر اس کی بیوی بھی 6 مہینے میں اسے چھوڑ کے چلی گئی. باپ سبزی بیچتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو صحت دی ہے تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. میرے آقا اور رسول ارشاد فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور جسے کوئی بیماری نہیں ہے اور جسے اللہ نے صحت دی ہے وہ مالدار ہے، اسے شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے اسے دولت عطا کی ہے. ماشاءاللہ محفل بہت اچھی ہے. یہ چمن ایک پودا اور ایک باغ لگایا ہے. حضرت نے آپ کے یہاں پہ آ کر جنگل میں منگل کر دیا. سبحان اللہ. آپ خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے آپ بولنے والے لوگ ہیں. مجھ سے کفیل بھائی نے ایک فرمائش کی ہے نعت شریف پڑھنے کی، تو میرا طبیعت تو کچھ اور شعر پڑھنے کی تھی، مگر 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں. سن لیں گے آپ لوگ؟ آپ مجھے ہلکے میں لے رہے ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں، آپ صحیح بتا رہا ہوں. ذرا پیچھے والے بولے ذرا سبحان اللہ. توجہ کریں ذرا. 2-3 شعر پڑھ دوں. سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں تو آپ سبحان اللہ کہیے. بعد میں مجھے نیکیاں دے جائیے، میں نیکیوں کے معاملے میں کمزور ہوں. آپ کو تو اللہ نے زبان دی ہے. حضور کی محفل میں وہ بھی بولتا ہوا دیکھا گیا جو کبھی بولنے کا ہنر ہی نہ سیکھا ہو. ایک صحابی بیل پہ بیٹھ گئے. اس وقت تک وہ صحابی نہیں تھے، مستقبل کے صحابی تھے. تو بیٹھ کے بیل It's 0-100. You don't have any new notifications at the moment. اس کو مارا، وہ پھر نہیں چلا. انہوں نے اس پہ زیادہ ظلم کیا، وہ پھر بھی نہیں چلا. انہوں نے اس کے کوئی دھاردار چیز ماری، اس کے ہلکا سا خون نکلا. تو بیل کو اللہ نے زبان دے دی. پلٹ کے بولا تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے مجھے کام کے لیے بنایا ہے، تو مجھ پہ سواری کرنا چاہتا ہے؟ اس نے پلٹ کے دیکھا اور کہا حیرت ہے کہ بیل بولتا ہے. بیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ بیل بولتا ہے، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے سارے جانور آمنہ کے لال کو اپنا نبی مان چکے ہیں، تو انسان ہو کے نبی نہیں مان رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، احسان غوث اعظم، خاندان غوث اعظم. میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں.
دنیا میں کائنات میں مائیں سب کی ہیں، سارے بچے کسی نہ کسی کے بچے ہیں، بیٹے ہیں۔ نبیوں کی ماؤں کے بھی نام لوگوں کو نہیں پتا، ولیوں کی بات تو الگ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کچھ لوگوں کو پتا ہوگا، یحییٰ علیہ السلام کی ماں کا نام لوگوں کو نہیں پتا، زکریا، نوح، شیش، ابراہیم علیہ السلام، ان کے ماں کے نام، ماؤں کے نام لوگوں کو نہیں پتا، مگر جب بھی کوئی کہتا ہے آمنہ کا لال، فوراً میری حضور کی والدہ کا خیال آ جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ میرے نبی مسجد نبی میں دعا کرتے تھے، اے اللہ جیسے تو نے میرے نام کو مشہور کیا ہے ویسے ہی میری ماں آمنہ کے نام کو بھی مشہور کر دے۔ ہمارے میرے چھوٹے بھائی فرحان بھائی بیٹھے ہیں، یہ ان کا دعوت اور ان کا حکم پر میں حاضر ہوں، 2-3 شعر پڑھتا ہوں، یہ ان کی فرمائش پہ پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں نے تو تقریری شروع کرنی تھی کیونکہ وقت میرے پاس کم تھا۔ یہ مائک بہت اچھا ہے، میری آواز ہی خراب ہے، مگر یہ کہ تھوڑا سا ٹھیک کر دیجئے مائک۔ پڑھ دیتا ہوں 2-3 شعر۔ ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائے بان ہے میری نبی کی ماں، اور چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اور سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں؟ امی جان، اور امی جان بھی ہوتی ہے۔ یہ لفظ جو دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے آفت جان کے مترادف ہے، اصل تو جان مائی ہوتی ہے۔ اور میں نے بڑی بڑی جگہوں پہ حاضری کی ہے، یہ کفیل بھائی گواہ، مگر میں نے اس بار رمضان میں حضور کی امی کی بارگاہ میں حاضری کی، میں نے پتھروں میں چھپی بھی نبی کی والدہ کی روحانیت دیکھی۔ خدا کی قسم میں کعبے کتنی بار گیا ہوں، مجھے کچھ اس کا اندازہ بھی نہیں کتنی حاضریاں میں نے کعبے میں کتنے بار طواف کیے، کتنی بار عمرے کیے، مجھے کچھ یاد بھی نہیں، مگر اتنا لطف مجھے کہیں نہیں آیا جتنا حضور کی والدہ کی قبر پہ آیا تھا۔ مجھے حضور بھی یاد آتے تھے 6 سال کے، اور سید آمنہ بھی یاد آتی تھی۔ وہ رات آج بھی سوچتا ہوں تو ذہن میں آ جاتی ہے، وہ مقبولیت کی رات۔ سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں؟ امی۔ اب یہ شعر اللہ کرے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، سوچو کہ کس۔ اور آخری شعر پڑھتا ہوں، یہ غیر مسلم جو لوگ ہیں، یہ وابی دیوبندی، یہ کہتے ہیں نبی کی امی مسلمان نہیں تھی، مگر اعلیٰ حضرت کا ماننے والا کیا کہتا ہے؟ سماعت کریں۔ زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں۔
اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں, میں ایکو کم کریں, دوبارہ نہیں پڑھتا ہوں, پڑھ دوں چلے کوئی بات نہیں, پڑھ دیتا ہوں. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں. ٹھیک ہے, اب اس میں ذرا ایکو کم کریں, آواز ٹھیک کریں. میری تقریر دیکھیں شروع ہو رہی ہے, میں احساس ہونا چاہیے مسلمانوں کے درمیان تقریر کر رہا ہوں, احساس کریں اس بات کا. حضور کے نام پہ ضرور بولا کریں, ہاں یہ یاد رکھیں اس بات کو, اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں. تقریر میری شروع ہو رہی ہے. میں نے بڑی تقریریں کی ہیں کہ ماں باپ کا احترام کیا جائے, اور اس سے کوئی میں رجوع کرنے نہیں بیٹھا, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ سوچ رہا ہوں, میں نے دوسرے زاویے سے دیکھا ہے کہ کیا بچے جو بگڑ رہے ہیں اور کثرت سے بگڑ رہے ہیں, ہماری نسلیں بربادی کی طرف جا رہی ہیں اور کثرت سے جا رہی ہیں, تو اس میں کیا صرف بچوں کا رول ہے یا پھر ماں باپ کا بھی کوئی رول ہے؟ اس طرح کی تقریر آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ مجھ سے اس کے علاوہ تقریر ہوتی نہیں ہے, میں آپ کو صحیح بتاؤں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو نہیں؟ میں تھوڑا پوائنٹ پہ ہی رہتا ہوں, پوائنٹ سے الگ ہٹ نہیں ہٹتا. اس طرح کی سنتے ہیں آپ تو کروں بھی, ورنہ نہیں کروں. پیچھے والے ذرا بتائیں ذرا. ہاں ماشاء اللہ. تو یہ جو بچے بگڑ رہے ہیں, تیزی کے ساتھ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں, اس میں یہ جو بچے بگڑتے ہوئے ہیں, ان کے اوپر کوئی ماں باپ کا کوئی اس میں رول نہیں تھا؟ بھائی تھا. حضرت فضیل بن عیاض گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں, اور جب گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں تو گھوڑا ان کا بدکنے لگا. بدکنے کو آپ کیا کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, مگر ہمارے ہاں جب گھوڑا آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو اس کو بدکنا کہتے ہیں. گھوڑا جب پریشان کرنے لگا تو آپ نے گھوڑے سے کچھ نہیں کہا, بلکہ آپ نے جو ہے وہ مسلح بچھایا, اور مسلح بچھانے کے بعد آپ نماز میں رونے لگے. جب لوگوں نے, مریدوں نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں, تو آپ نے جب نماز سے فارغ ہوئے تو مرید کہنے لگے گھوڑا آپ کو پریشان کر رہا تھا تو یہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت فضیل بن عیاض نے ارشاد فرمایا, مجھے نبی کی حدیث یاد آئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا ہے تو اس کے نیچے والے اس کے ماتحت اس کا کہنا نہیں مانتے ہیں. میں سمجھ گیا ضرور میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے جو میرا گھوڑا بھی میرا کہنا نہیں مان رہا ہے. تو میں نے سوچا پہلے اپنے رب کو مناؤں, باقی چیزیں خود ہی مان جائیں گی. اب اگر بچے, بیوی یا تمہارے نیچے کے لوگ تمہارا کہنا نہیں مان رہے ہیں تو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ مسجد میں جاؤ اور اللہ کے سامنے رونا شروع کرو اور کہو اے اللہ کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے جو میرے لوگ میرا کہنا نہیں مان رہے ہیں. یاد رکھو اگر اللہ راضی ہو گیا تو پھر کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سب خود راضی ہو جائیں گے. اقبال کہتا ہے, ڈاکٹر اقبال کہتا ہے, لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا میں حق ادا کر دیا, تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھہرو, پوری بات کہا کرو, ادھوری مت کہا کرو. پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا ہے, فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا ہے, پھر حسین نے کربلا میں حق ادا کیا ہے. سائنس کہتا ہے کہ بچے کے اوپر اس کی ماں کا اثر پیدا ہونے کے بعد نہیں بلکہ پیٹ کے اندر سے شروع ہو جاتا ہے. اس کی ایکٹیویٹی, اس کا ہنسنا, اس کا رنجیدہ رہنا, اس کا پریشان رہنا, اس کا کھانا, اس کا پینا, اس کا بولنا, اس کا چلنا, اس کا سونا, سب کا اثر بچے کو پڑتا ہے. پریگننٹ مومنٹ میں ڈاکٹر کے جب عورت ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے حالت حمل میں, تو ڈاکٹر کہتا ہے اگر آپ یہ چاہتی ہے آپ کے بچے کے اندر آئرن زیادہ بڑھے اور آپ کے بچے کے اندر طاقت زیادہ بڑھے تو آپ ایسا کریں کہ آپ سیب کھایا کریں, آپ جو ہے بادام کھایا کریں, آپ سنترا کھایا کریں, آپ امرود کھایا کریں, آپ کے بچے کے اندر وٹامن ڈی بڑھیں گے, آپ انار کھایا کریں, آپ کے بچے کے اندر خوبصورتی بڑھے گی, آپ انجیر کھائیں, آپ کے بچے کے چہرے پہ خوبصورتی آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کا بنایا ہوا سیب اور سنترا اور انار امرود ماں کھائے گی تو بچے پہ اثر ہو جائے گا, تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ, واہ واہ واہ.
دلی کے قریب میں 80 کلومیٹر دور ہے پانی پت، وہاں ایک بچہ نعمانی نسل کا پیدا ہو گیا، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد میں پیدا ہوتے ہی رونا شروع کر دیا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، ایک حکیم دوسرے مہینہ ہو گیا تسلسل اس کے ساتھ کے وہ روتا رہا۔ حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے، انہوں نے جب بچے کے رونے کو سنا تو کہنے لگے یہ بچہ رو نہیں رہا ہے بلکہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ مریدوں نے کہا کیسے؟ کہ آؤ چل کر میں ویریفائی کرتا ہوں۔ پہنچے، جا کے بولے کیا آپ کا کوئی ہے؟ باپ نکل کے جی یہ میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگے آپ کا بیٹا اللہ کا ولی ہے؟ کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، نہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے، لگاتار 1 مہینے سے رو رہا ہے، آپ اسے اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ پہلے میری گود ملا کے دو، بچے کو گود ملا کے دیا۔ فخر الدین نے ایک کان میں کچھ پڑھا، دوسرے میں کچھ پڑھا، بچہ خاموش۔ کہنے لگا حضور آپ نے بچے کے کان میں کیا پڑھ دیا؟ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا۔ کہنے لگے پہلے یہ بتاؤ اس بچے کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ آپ کی بی بی کہاں؟ کہا تو سنو، اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت ماں کے پیٹ کے اندر ہی بن گئی۔ ماں نے اتنا قرآن پڑھا، چکی چلاتے روٹی بناتے۔ خیر جب ماں بچہ پیدا ہوا تو ماں جچگی میں چلی گئی، اس نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ بچے کو قرآن کی بھوک لگی پیدا ہونے کے بعد، تم نے دوائیاں کھلائی، میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا۔ اسی بچے کا نام اللہ اکبر، اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے۔ نعرہ زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ۔ میں نے ایک تو بچے یہ کھڑے ہو کے جو پیشاب کر رہے بچے، یہ جن کی تنہائیاں برباد ہو گئیں، اور یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے مگر کہہ رہا ہوں اب نوجوانوں کی تنہائیوں میں کچھ بچا نہیں ہے۔ انہیں موبائلوں نے مار دیا، انہیں انسٹاگرام لے گیا، فیس بک لے گیا، ان کی تنہائیاں۔ مگر ان کی ماؤں سے قسم دے کے پوچھو جب یہ پیٹ میں تھے تو انہوں نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی؟ آپ کا 3 سال کا بچہ تو LKG UKG پڑھنے جا رہا ہے، کون سا گورنر بنے گا جا کے اسکول میں؟ ارے جب 3 سال کے بچے کی نہ روتا ہوا جا رہا ہے، روتا ہوا آ رہا ہے، اس کی لیٹرین بھی کوئی اور آیا دھلا رہی ہے۔ یہ ایک سازش تھی انگریزوں کی، اس کے بدلے میں انہوں نے کیا دیا؟ اور کہا چھوٹے بچے لے لو مسلمانوں کے، اور چھوٹے بچے اگر لے لو گے تو ان کے اندر پھر اپنا مذہب آرام سے داخل کر دو گے، بڑے ہو کے تو داخل کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ سمجھدار ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے بچپن میں کیا کیا؟ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا بھٹکے ہوئے، اسلام سے نفرت کرتے ہیں، یہ لڑکے نوجوان، یہ پینٹ پہننے والے، کیا ہوا ہے؟ بچپن میں جب یہ بچے گئے ہیں تو آیا نے ان کی لیٹرین بھی دھلائی ہے اور انہیں اپنا مذہب بھی سکھایا۔ ابھی ویڈیو وائرل ہوئے ہیں تو جھگڑا ہوا ہے کہ 3 سال کے بچے، 4 سال کے بچے کے ماتھے پر معاذ اللہ وہ غیر مسلموں کے تلک لگائے جا رہے ہیں اسکولوں میں۔ لعنت ہے ایسی تعلیم پر جو کفر کی طرف لے جائے۔ اور میرے اعتبار سے اگر آدمی ابو الحکم ہو تو اسے حضور، اگر وہ اللہ کو ایک نہیں مانتا تو حضور اسے ابو جہل کہتے ہیں، اور اگر آدمی بلال ہو اس سے اسحد نکلتا ہو، اشہد نادا ہوتا ہو، جب وہ آتا ہے تو عمر اسے دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا بلال انت سیدنا و مولانا۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث الورا کانفرنس، فیضان حضور فیض العارفین، فیضان غوث اعظم۔ اب بچوں کو اسکول میں نہیں لے جائیں گے، مدرسے میں نہیں بھیجیں گے،
اچھا 3 سال کا بچہ وہ ابھی کچھ دنوں پہلے یہ موبائل کی ایسی آپ بتائیے، وہ کچھ دنوں پہلے دلی میں 350-400 بچوں سے پوچھا گیا کیا بننا چاہتے ہیں، پورے اسکول کے بچوں نے اپنا فیوچر، اپنا مستقبل کے بارے میں بات کی، کوئی بولا میں انجینئر، ڈاکٹر، یہ وہ دنیا بھر کی چیزیں۔ ایک بچے نے لکھا میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں۔ اسے بلایا، ایکسٹرا آرڈینری بچہ تھا، غیر معمولی، بیٹے موبائل فون بننے کیوں چاہتے ہو؟ لیڈی تھی وہ پرنسپل، اس سے وہ بچہ رو کے کہنے لگا میرے ماں باپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، میری ماں موبائل میں لگی رہتی ہے، میرا باپ شام کو آتا ہے وہ بھی موبائل میں گیم کھیلتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، میں رونے لگتا ہوں کہ میں یار کیسا بیکار ہوں، میرا ماں باپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، میں سوچتا ہوں بڑے ہو کے موبائل فون بن جاؤں تو میرے ماں باپ مجھ سے پیار تو کریں گے۔ چھوٹا سا بچہ یہ کہہ کے جب رویا تو پورا اسکول کا عملہ رونے لگا۔ یار بچوں کے گود میں کھلانے سے کیا ملتا ہے، یہ لوگ کیا جانے جنہیں موبائل کی لت لگی ہوئی ہے۔ انسان کتنا بھی تھکا ہوا ہو، جب وہ گھر میں جائے اور بچے جب باپ باپ کہہ کے چپٹتے ہیں نا تو سارا غم بھول جاتا ہے، ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں۔ یہ موبائلوں کے چکر میں اپنے بچوں کے بچپن کو برباد کر رہے ہو، ان سے پیار نہیں کرتے۔ بچہ اگر ذرا سا آ جائے نا ناشتہ کرتے وقت، بچہ ناشتہ کرتے وقت آ گیا، اب کیا ہوا بھائی، وہ جیسی ماں باپ نے دیکھا آ گیا، اب بچہ بھی سمجھداری ہوتا ہے تھوڑا بہت، تو اس نے دیکھا یار باپ منع نہیں کر رہا ہے، کچھ بھی کھا رہا ہوں، تو اس نے ایک رسگلہ لیا، پھر دوسرا لیا، پھر تیسرا لیا، پھر اس نے نمکین بھی کھائی، بسکٹ بھی کھایا، اور تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد آیا، پھر اس نے کیلے بھی صفا کر دیے۔ اب تو باپ کو بڑا غصہ ہے مگر انسان بنا ہوا ہے، جیسے ہی مہمان گیا ویسے ہی انسان سے پھر اپنی اوقات پہ آ گیا۔ بی بی سے بولا تو نے بچوں کو سمجھایا نہیں یا کیا ہوا؟ ارے مہمان کے بیچ میں جا کے انسلٹ کرا دی، میری بے عزتی ہو گئی۔ اچھا تیری عزت کی اوقات کیا ہے؟ میرا امام کہتا ہے وہی لامکا کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ میرے نبی منبر پہ تشریف رکھتے ہیں، اللہ کے رسول تقریر فرما رہے ہیں، 15,000 سے زیادہ لوگ ہیں، اور ادھر میرے نبی کا گھر ہے، بالکل ایک دیوار بیچ میں بیٹی کا گھر ہے۔ آواز جب نواسوں تک پہنچتی ہے تو بڑا نواسا اٹھ کے چلتا ہے، نانا 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 کہتے ہوئے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں۔ امام حسن میرے نبی دیکھتے ہیں تو منبر کو چھوڑتے ہیں، نیچے اترتے ہیں اور 2 صف آگے بڑھ کے حسن کو گود میں اٹھاتے ہیں اور پاس بٹھاتے ہیں اور پھر پیار کرتے ہیں۔ دوسری بار بھی ایسا ہی ہوتا ہے، حضور وہی کرتے ہیں، پھر تیسری بار بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے حضور جتنا آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اتنا ہم تو نہیں کرتے۔ فرمایا میں کیا کروں جو تیرے بچوں کو تیرے دل میں اللہ نے رحم نہیں رکھا۔ فرماتے بچوں پہ پیار آنا اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یاد رکھو ہارورڈ یونیورسٹی نے یہ ابھی ریسرچ کیا، 60 سال میں ریسرچ مکمل ہوا کہ یہ کون بچے ہیں جو ڈاکو بنتے ہیں، سفاک بنتے ہیں، قاتل بنتے ہیں، کرمنل بنتے ہیں، رہزن بنتے ہیں، ظالم بنتے ہیں، یہ کون بچے ہیں جو قاتل بن جاتے ہیں۔ انہوں نے 60 سال کے بعد بتایا یہ وہ بچے جنہیں پیار نہیں ملتا، یہ روتے رہتے ہیں، ماں باپ انہیں اٹھاتے نہیں گود میں، یہ ماں باپ ان سے پیار نہیں کرتے، جب پیار ملتا نہیں تو پیار دیتے نہیں۔ اب کوئی کہتا ہے ڈاکو ذرا رحم کرو، تو ڈاکو کہتا ہے مجھ پہ تو رحم کیا نہیں گیا، میں تیرے اوپر کیا رحم کروں۔ اب توجہ کریں ذرا آپ، میرے نبی پاک نے یہ کیا، سنیں اللہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں ایک دن میرے نبی میرے گھر تشریف لائے اللہ کے رسول اور کہا علی آج میں تیرے گھر پہ قیام کروں گا، تیرے گھر پہ قیام کروں گا۔ کہتے میرے نبی پاک کو میں خوش ہو گیا، نبی نے رات کو لیٹنے کا ارادہ فرمایا، کہا علی لا میرے دونوں نوازوں کو دے دے۔ کہتے میں نے نبی پاک جب لیٹے تو میں نے ایک ہاتھ پر نبی کے ایک نواسے کو لٹالا، دوسرے بازو پر دوسرے نواسے کو لٹالا۔ میں کہتا ہوں وارے حسن حسین بادشاہوں کو بڑے بڑے تکیے ملیں گے مگر جیسا تکیہ اللہ نے تجھے عطا کیا ایسا نہ تو آج تک کسی کو ملا ہے نہ آج تک کسی قیامت تک کسی کو ملے گا۔ میرے نبی پاک نے اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ فرماتی ہے میں نے عرض کی ابا جان رات میں بچے روئے، ابا دودھ لے کے آؤں؟ فرمایا نانا نے لٹالا ہے تو دودھ بھی نانا ہی پلائیں گے، لے کے آئیں گے۔ نانا نے دودھ بنایا، کبھی کاندھے پہ بٹھالا، کبھی زبان چسایا۔ حسین سجدے میں ہے، سجدے کو لمبا کر دیا، نبی سجدے میں، حسین بیٹھے۔ اللہ نے نہیں فرمایا محبوب کیوں آیا حسین، روکو حسین کو، بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب آپ سجدہ لمبا کرو تاکہ لوگوں کو بچے پالنے آ جائیں۔ جتنا مدینے والے نے اپنے نواسوں سے پیار کیا اتنا کوئی نانا اپنے نواسوں سے پیار نہ کر سکا، اور پھر جتنا نواسوں نے اپنے نانا سے پیار کیا کوئی نواسا اپنے نانا سے پیار نہ کر سکا۔
بچوں سے پیار کریں گے, تھوڑا ای کو کم کر کے بھائی آواز بڑھا سکتے ہیں, دل لگا کے بولیں سبحان اللہ. ٹریبل بڑھا سکتے ہیں تھوڑا سا ٹریبل, دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ اچھا بچے جو بھی سیکھتے ہیں گھر سے سیکھتے ہیں. بکری کا بچہ پیدا ہونے کے بعد بولتا ہی نہیں, بلکہ ماں کی نقل کرتا ہے. کرتا نہیں کرتا ہے؟ اور بھینس کا بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے 10 منٹ میں, مگر انسان کا بچہ اشرف المخلوقات ہے, پھر بھی کیوں نہیں بولتا؟ پیدا ہوتا ہی کیوں نہیں بولتا؟ جب یہ سوال کیا گیا غوث اعظم سے تو فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بچہ جو ہے وہ کورا کاغذ ہے, جیسا سنتا جائے گا ویسے ہی بولتا جائے گا. اب گانا سنے گا تو گانا بولے گا, نعت سنے گا تو نعت بولے گا, فلم دیکھے گا تو فلم بولے گا, ایکٹنگ سنے گا تو ایکٹنگ بولے گا. توجہ ہے کہ نہیں؟ میری طرف توجہ کریں. بچہ جو دیکھتا ہے وہی بولتا ہے, گھر میں جو دیکھے گا وہی بولے گا. بریلی ہے, بچہ 6 سال کا ہے, بچہ بریلی میں اپنے باپ سے کہہ رہا ہے سودا گران محلے میں, ابا میں بغداد شریف کدھر ہے؟ باپ نے 6 سال کے بچے کے چہرے کو دیکھا, پھر اپنے بیٹے کو دیکھ کے پھر کہا کیوں بیٹے کیا بات ہے؟ کہنے لگے ابا میں بغداد شریف کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ میں بغداد شریف کی طرف کو پیر کر کے سونا نہیں چاہتا, میں ادھر کے پیٹ کر کے بھی نہیں بیٹھنا چاہتا, میں ادھر کو منہ کر کے جو ہے وہ میں پیٹ کر کے بیٹھنا بھی نہیں چاہتا جدھر میرے غوث اعظم کا روزہ ہے. اتنا سنا تھا. باپ نے بچے کو گود میں لیا اور پیار کیا, کہا میرے لاڈلے اللہ تجھے برکت دے, اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بچے کو کیسا بنا دیا, بچپن میں غوث اعظم کا شہدہ بنا دیا. بچہ جب بڑا ہوا میاں سنو تو اسی بچے نے کہا تھا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا, مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا, تجھ سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا, اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا, میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغدا, ہند میں بھی رہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. اللہ اکبر. مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی, ہاں وہی نام رضا بندہ رسوا تیرا, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. کئی فرماتے ہیں بندہ قادر کا بھی, قادر بھی ہے عبد القادر, سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر, مفتی شرع بھی ہے, قاضی ملت بھی ہے, علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر, رشک بلبل ہے رضا, لالہ صداق بھی ہے, آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر. کئی فرماتے طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث, مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث, اور الوہیت ہی احمد نے نہ پائی, نبوت ہی سے تو عادل ہے یا غوث. فرماتے صحابیت ہوئی پھر تابعیت, بس آگے قادری منزل ہے یا غوث, جسے ڈھونڈے نہ پائے جہاں والے وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غوث. فرماتے تنے بے سایہ ذل کبریا ہے, تو اس بے سایہ ذل کا ذل ہے یا غوث, تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے, یہ منہ ورنہ کسی قابل ہے یا غوث, اور تیری چڑیاں ہے تیرا دانا پانی, تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث. 1000 کتابیں لکھنے والے اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا اے احمد رضا آپ نے یہ 1000 کتابیں کیسے لکھ دی؟ کہنے لگے میں نے نہیں لکھی. کہا پھر کس نے لکھی ہے؟ کہتے مجھے تو ذات القادر نے دست عبد القادر میں یوں تھما دیا ہے, جو قلم در دست کاتب, جو قلم در دست کاتب. اب لکھتے تو غوث اعظم ہے, لگتا ایسا ہے کہ جیسے احمد رضا لکھ رہا ہے, لکھتے غوث اعظم ہے. فرماتے تیری چڑیا ہے تیرا دانا پانی, تیرا میلہ تیری محفل ہے غوث, اور تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے, یہ منہ ورنہ کسی قابل ہے غوث, اور جو تیری یاد سے ظاہر ہے غوث وہ ذکر اللہ سے غافل ہے غوث. ملک مصروف ہے اس کی ثنا میں جو تیرا واصف و ذاکر ہے غوث. اتنا ذکر کیا, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے, بریلی والے نے بغداد والے کا اللہ کی رحمت جوش میں آئی, کیا مانگتے ہو؟ کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا, رضا تجھ سے تیرا سائل ہے غوث. غوث
پاک سے غوث پاک کو مانگا. ایسا کرم ہوا اللہ کا کہ پھر جب بریلی میں بچہ پیدا ہوا تو بیٹا تو وہ اعلیٰ حضرت کا تھا مگر شکل اعلیٰ حضرت کی نہیں تھی. اللہ کی رحمت نے کہا ہے مدرسہ تیری محبت کا تحفہ دنیا میں دے رہا ہوں, بیٹا تیرا ہوگا, شکل تیری نہیں ہوگی. پیدا ہوئے ہم شبیہ غوث اعظم جناب مفتی اعظم جنہوں نے کہا تھا جنہوں نے کہا تھا یہ آنکھیں, یہ سر ہے, یہ دل, یہ جگر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. عشق محبت, عشق محبت, نعرہ تکبیر, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. یہ بریلی کی جو بہاریں ہیں نا یہ بغداد کی عطائیں ہیں. اللہ 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 اللہ. توجہ ہے کہ نہیں, دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ سبحان اللہ. مائیں نیک تو بچے, میں نے آپ کے ذوق کے اسباب سے بات بیان کی ہے, زور سے بولے سبحان اللہ. مائیں نیک تو بچے, باپ نیک تو بچے. باپ نماز پڑھنے جائے گا بچے جائیں گے نہیں جائیں گے؟ اور جب باپ جائے گا نہیں تو کس منہ سے کہے گا نماز کے لیے؟ ہے نا, ہے نا بھائی. غیر ادھر دیکھیں بھائی, لوگ کہتے ہیں صحابہ لاجواب تھے. ارے تھے کہ نہیں تھے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں صحابہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. میں کہا تو پھر ہوگی کیوں نہیں بھائی, آپ نے بیان کتنا کیا ہے صحابہ کو. آپ کیا تو فرصت ہی نہیں صحابہ کے لیے, وقت ہی نہیں ان کے لیے. صحابہ کون؟ وہ صحابہ جو مدینے سے جب نکلے نہ انہوں نے اپنا گھر دیکھا, نہ بچے دیکھے, نہ بیوی دیکھے, نہ بھوک دیکھی, نہ پیاس دیکھی, نہ دریا دیکھے, نہ صحرا دیکھے. ہاتھ میں کپڑے, ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ کچھ ہے ہی نہیں. کہنے لگے حضور لے کے تو جا رہے ہیں, لڑیں گے کس چیز سے؟ اللہ کے رسول نے کھجور کی ڈنڈی توڑ کے دی. فرمایا یہ لو. میاں وہ ایسے دیوانے تھے کہ انہوں نے کھجور کی ڈنڈی سے نبی کے کہنے پر جنگ جیت کے دکھا دی. نہ بیویوں کو چھوڑا, بچوں کو چھوڑا, ہے نا. مدینے سے گئے تو واپس کبھی نہیں آئے. ایک ایک قبر میں 60 دفن ہوئے. 2-4 سے دنیا واقف ہے, گمنام نہ جانے کتنے ہیں. وہ صحابہ لاجواب نہ تھے. جب نکلے تو نہ دریا دیکھا, نہ صحرا دیکھا, نہ سمندر دیکھے, نہ سپر پاور دیکھی, بلکہ اقبال ان کے بارے میں کہتا ہے ہٹ نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اگڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تھے غیر چیز ہی کہ ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, میرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان نظروں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی. آگے عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے, کاٹ کر رکھ دیے کفاروں کے لشکر کس نے. کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے. اگر ان کی بیویاں اجازت نہ دیتی تو وہ بھی گھروں میں بیٹھے رہتے ہماری اور آپ کی طرح. کہاں جا رہے ہو بھائی, کہاں نکلے بھائی؟ پگلے کہاں جا رہے ہو؟ ادھر دیکھیں, کہاں جا رہے ہو؟ بولے وہ کہیں گی, بیوی کہیں گی کہاں جا رہے ہو؟ گھر کون دیکھے گا, کھانا کون لائے گا, کاروبار کون دیکھے گا؟ اگر ان کی بیویاں اجازت نہ دیتی تو جاتے. ارے بھئی آپ لوگ بول نہیں رہے ہو, جاتے. جو اپنی بیویوں کے ڈر سے اپنی بہنوں کے گھر بھی نہیں جاتے وہ تو میری تقریر سمجھ لیں گے نا. بیوی کا غلام کون ہوتا ہے؟ جو بیوی کا بات مانے جائز وہ غلام نہیں ہوتا. جو بیوی کا جھوٹا کھائے پیے وہ غلام نہیں ہوتا. جو بیوی کے روٹنے پر منا لے وہ بھی غلام نہیں ہوتا. جو بیوی کے میکے والوں کی عزت کرے وہ بھی غلام نہیں ہوتا. جو بیوی کے کہنے پہ اپنے سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دے پکا غلام ہوتا ہے, برانڈیڈ ہوتا ہے, تو سند دینی چاہیے, سند یافتہ غلام ہے. صحابیات چلے شراب پیتے ہوئے مکے سے کفار اور بولے رسیاں لے کے چلو معاذ اللہ نبی کو باندھ کے لے کے آئیں گے. میرے حضور نے فرمایا صحابہ ہے کوئی جو آئے میرے ساتھ چلے. میاں بھیڑ لگ گئی, تانتے لگ گئے,
18 سال کے جوان، 22 سال کے جوان، 24 سال کے جوان نبی پاک کی بارگاہ میں عورتیں لے کے آ رہی ہیں، بہنیں بھائیوں کو، بیٹیاں باپ کو، اور بیویاں اپنے شوہروں کو لے کے آ رہی ہیں. پورے دن لائن لگی رہی. ایک عورت نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا، میرے شوہر کا، میرے بھائی کا، بلکہ ساری یہ کہتی تھی حضور جب جنگ ہو تو اگلی صف میں کھڑا کیجئے گا تاکہ یہ شہید ہو جائے اور میں شہید کی بہن کہلاؤں، شہید کی بیٹی کہلاؤں، شہید کی ماں کہلاؤں. رات کا وقت ہے، خنسا نام کی ایک عورت رو رہی ہے. شاعرہ تھی، پہلے اسلام لانے سے پہلے ایسی شاعرہ تھی. اس نے اپنے بھائی کی موت پر ایسے نوحے کہے کہ آج تک عربی میں اس کی مثال نہیں ملتی، اتنی زبردست قسم کے اس نے نوحے کہے. مگر رات کا وقت ہے، رو رہی ہے خنسا. خنسا جب روئی، اس کے بچے 13 سال کا، ایک 11 سال کا، کتنا پیارا نبی ساری دنیا. ماں کہتی بیٹے میں اس وجہ سے رو رہی، تمہیں بتانے کی ضرورت، تمہیں بتا نہیں سکتی، تمہیں تمہاری بات تمہیں بتانے کی نہیں ہے. کہا نہیں اماں، ہم تیری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے. بھائی جن لوگوں کو اٹھ کے جانا ہونا ذرا جلدی اٹھ کے چلے جائیں، ہے نا. یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا ان کے بارے میں. ایک بار غوث پاک تقریر کر رہے تھے. کون؟ غوث اعظم. ایک چیل نے پریشان کیا. چیل کو عقل ہوتی ہے، بولنے لگی آ کے، وہ آپ نے اوپر دیکھا 2 ٹکڑے ہو کے نیچے گر گئی. غوث اعظم نے تقریر کے بعد اسے اٹھایا، اٹھ جا، تو زندہ ہو گئی. پھر فرمایا میرا نام عبد القادر ہے، سن کے جا، آج کے بعد جب میری تقریر ہونا تو ادھر کو مت آنا، اور آئے تو آواز مت کرنا. اس بار زندہ کر رہا ہوں، اگلی بار زندہ نہیں کروں گا. اگر یہ کمال مجھے حاصل ہو گیا ہو تو روز حادثات ہوتے ہیں. یہ جو گدھے کی طرح لوگ ہوتے ہیں نا، کبھی بھی اٹھ کے منہ اٹھا کے چل دیتے ہیں. یہ گدھا تو کچھ عقل بھی رکھتا ہے تھوڑی بہت، اس کے فائدے کی بات ہو رہی ہوگی تو جائے گا نہیں. توجہ کریں بھائی بات پر میں کیا کہہ رہا ہوں. رات کا وقت ہے، خنسا رو رہی ہے. بچے آ کے بولے اماں کیوں روتی ہے؟ ماں کہہ لگی بیٹے تمہیں بتانے کی بات نہیں. کہا نہیں بتانا ماں، ہم تیری اوپر جان دے دیں گے، بات تو بتا کیا ہے. کہہ لگی ماں، بیٹا کہتا بات بتانا. ماں کہتی بیٹے بات یہ حضور کی بارگاہ میں ساری عورتیں اپنے اپنے بچوں کو دے رہی ہیں، مگر تم تو ابھی چھوٹے ہو. بچوں نے ماں کی آنکھوں سے آنسو پوچھے تو ماں رو کے بولی میرا دل کرتا تھا میں بھی اپنے بچوں کو دے کے آ جاؤں نبی پاک کی بارگاہ میں، مگر تم ابھی چھوٹے ہو. بچے اندر گئے، چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کے آئے اور گھما کے ہوا میں بولے ماں لے کے تو چل، جان دے دیں گے تیرے حدود کا، بدنام نہیں ہونے دیں گے، لے کے تو چل. ماں بولی لے کے تو چل. ماں لے کے جاتی ہے نبی کی بارگاہ میں. میرے نبی کی ہے یہ شان. بچہ ہے قربان. نبی نے دونوں بچوں کو دیکھا، فرمایا دونوں بچے تیرے چھوٹے ہیں. تو بڑے والے بچے نے تلوار کے جوہر دکھائے. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے بڑا والا تو چلا جائے گا، چھوٹا والا نہیں جائے گا. جب 11 سال والے نے یہ سنا نا تو اس نے اپنے دونوں پاؤں کو ایسے اوپر کر لیا اور کھڑا ہو گیا. کہا میری ماں لے کے تو چل، میں اپنی جان دے، میرے نبی مجھے دیکھے میں اپنے بھائی کے برابر ہوں. وہ کھڑا ہو گیا اور نبی نے فرمایا تم چھوٹے ہو. کہا حضور میری طاقت زیادہ ہے بڑے بھائی سے، میری کشتی کرائیے آپ. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے. کشتی کرنے کے لیے آگے بڑھا، اپنے بڑے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے بولا تو بڑا ہے، تیرے اندر طاقت بھی زیادہ ہے، مگر آج اگر تو نہیں گرا تو دیکھ اچھی بات نہیں ہے، تو گر جانا. میں اگر تو مجھ سے جیت گیا تو میرا نقصان نہیں ہوگا، تیرا ہی نقصان ہوگا. اگر تو اکیلا شہید ہوگا تو امی راضی نہیں ہوں گی، اگر دونوں بھائیوں کی لاشیں آئیں گی تو امی زیادہ راضی ہوں گی. پھر بولا دیکھ میں طاقت میں تو تجھ سے زیادہ ہوں، مگر حضور کی محبت میں تیرے برابر ہوں، نبی سے محبت میں تجھ سے برابر کرتا ہوں. دیکھ میرے بڑے بھائی مجھے چھوڑ کے نہ جانا. جب نبی نے یہ دیکھا تو دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا جب تک ایسے بچے اور ایسی مائیں دنیا میں ہیں کوئی اسلام کا بال بھی کا نہیں کر سکتا ہے. ماں نے اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور سر پہ ہاتھ رکھنے کے بعد ماں نے اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے بعد کہا میرے بیٹوں میں نے مزدوریاں کی ہیں، میں نے جھاڑو لگائی ہیں، پوچھو لگائے، تمہیں اتنے بڑے تم ہوئے ہو، تمہارا باپ بہت پہلے دنیا سے چلا گیا، مگر اپنے بڑھاپے کا سہارا نہیں بلکہ نبی کے دین کے لیے پالا تھا، تمہیں شہید کے ہونے کے لیے. میرے بیٹے جب میدان میں جاؤ
تمہاری ماں تمہارا انتظار نہیں کرے گی مدینے میں، ہاں، مگر اتنا خیال رکھنا جب جنگ شروع ہو تو یاد رکھنا جتنے بھی زخم آئے وہ تمہارے سینوں پہ آنے چاہیے، پیٹھ پر زخم نہ آئے، تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی، شیر دل پیدا کرتی ہیں۔ بزدل پیدا نہیں کرتی بلکہ شیر دل پیدا ہوتی ہیں، کرتی ہیں، بزدل پیدا نہیں کرتی، شیر دل پیدا کرتی ہیں۔ ایک بچے نے ادھر دیکھیں، ایک بچہ عورت اور آگے کہنے لگی حضور میرے بیٹے کو بھی لے کے جائیں۔ فرمایا کہاں ہے تیرا بیٹا؟ کہاں ہے؟ یہ میرا بیٹا۔ کہاں ہے؟ یہ چھوٹا بیٹا۔ کہاں ہے؟ یہ بیٹا 2.5 سال کا بچہ۔ حضور نے فرمایا یہ جنگ میں کیا کرے گا؟ کہنے لگے حضور میں سوچ کے لائی ہوں کہ میرے آقا آپ کے اوپر تیر آتے ہوں گے میدان میں، اور جب تیر آپ کے اوپر آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہوگی تو میرا بیٹا 2.5 سال کا ہے، آپ کے ہاتھ میں آرام سے آ جائے گا، آپ میرے بیٹے کو ڈھال کی جگہ استعمال کر لیجئے گا۔ اگر 1-2 تیر میرے بچے کے لگ گئے تو میں کامیاب ہو جاؤں گی، اگر آمنہ کے لال کے اوپر آنے والے تیروں کو میرے لال نے روک لیا تو میری زندگی بھر کی کمائی کامیاب ہو جائے گی۔ رو کے بولی حضور اور کوئی بچہ ہوتا تو اسے لے کے آ جاتی، میرے پاس اس بچے کے علاوہ کوئی بچہ نہیں ہے۔ 2.5 سال کے بچے کو دیکھ کے میرے نبی اتنا روئے، پوری داڑھی میرے حضور کی بھیگ گئی۔ آپ بھی تو بچے والی ہو میری بہنوں، یہ مدرسہ ماشاءاللہ آپ نے بہترین بنایا، مگر بچوں کو مدرسے تک نہیں بھیج سکتی، مسجد تک نہیں بھیج سکتی۔ یار وہ رو کے کہتی یا رسول اللہ میرے پاس دوسرا کوئی بچہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے بچے کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، فرمایا کہ تیری نیت اتنی بڑی ہے، تیرا بچہ شہید نہیں بھی ہوگا، پھر بھی اللہ تیرا نام شہداء کی ماؤں کے ساتھ ہی لکھے گا۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ مگر یہ کہنا پڑے گا ہم سب لوگوں کو مل کے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے۔ نہ نبی کے یاروں کا جواب ہے، نہ نبی کے رشتہ داروں کا جواب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بولے تو صحیح، ذرا بولے تو صحیح۔ 70 سال سے بھی زیادہ عمر سیدہ خنسا آ گئی، ایک بوڑھی میں بھی جاؤں گی جنگ میں۔ تو کیا کرے گی؟ تو کیا کرے گی؟ حضور میں زخمیوں کو پانی پلاؤں گی، مرہم پٹی کروں گی۔ 70 سال کی عمر ہے، اس سے بھی زیادہ۔ آج کل کی بوڑھی کمبخت بدبخت کچھ ایسی بوڑھیاں ہیں، یہ مر کے جہنم میں جائیں گی، مرنے کی دیر ہے اور پھر انہیں جہنم میں جانا ہے۔ یہ جو اپنی بہوؤں پہ ظلم کرتی ہیں، غریب لڑکیوں پہ ظلم کرتی ہیں، جن کے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں، پیسے والی لڑکیوں کو تو نہیں ستا سکتی، غریبوں کو ستاتی ہیں۔ تیرے باپ نے کچھ دیا نہیں، تیرا باپ نے دیا ہی کیا ہے؟ تیرے باپ نے، ایک لڑکی میرے پاس آئی، کہنے لگی میری ساس مجھے بڑا پریشان کرتی ہے، دعا کر دے۔ میں کیا ہوا؟ کہنے لگی، کہتی ہے تیرے باپ نے کچھ دیا نہیں، اور پھر تانے دیتی ہے، میرا دل دکھتا ہے، اور پھر میرا شوہر مجھے مارتا ہے، میں جاتی نہیں، پٹتی ہوں، بہت بری طرح سے مارتا ہے، پٹتی ہوں کٹتی ہوں، کہیں نہیں جاتی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میرے باپ نے تو بڑی پریشان ہو کے اور بڑا قرضہ لے کے میری شادی کی تھی، میری 2 بہنیں پہلے بیٹھی ہیں، کس منہ سے باپ کے پاس جاؤں؟ میں کس منہ سے جاؤں؟ پٹتی ہوں کٹتی ہوں، یہی رہتی ہوں، کہیں نہیں جاتی۔ یار بیٹیوں کے درد کو سمجھو، بہنوں کے گھر جایا کرو۔ جس بہنوں کے بھائی گھر کو ان کے بہنوں کے پاس نہیں جاتے، وہ بہنیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ بہنوں کے پاس جایا کرو، بہنوں کو اپنی کمائیوں میں سے کچھ دیا کرو، برکت چاہتے ہو تو بہنوں کو دیا کرو، بہنوں کا حق بنتا ہے۔ بیٹیوں کی فون کر لیا کرو، کم سے کم چلے جایا کرو۔ بیٹیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، دیکھو یہ جو جہیز ہے اس نے لعنت ایسی برسائی ہے کہ یہ قوم برباد ہوتی چلی جا رہی ہے، لڑکیوں کے کردار برباد ہو رہے ہیں اس جہیز کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو کون سا گھر اچھا لگتا ہے بتائیں؟ جس میں زیادہ ٹائلس اچھی، وہ اللہ کو پسند ہے گھر، یا جس میں زیادہ اچھا ماربل لگا ہے وہ گھر اللہ کو پسند ہے؟ بتائیں کون سا گھر اللہ کو پسند ہے؟ جس گھر میں زیادہ ڈیکوریشن ہے وہ پسند ہے، یا اڈانی کا پسند ہے، یا امبانی کا پسند ہے؟ نہیں نہیں، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کو وہ گھر پسند ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کا خیال کیا جاتا ہو، جس میں غریب رہتا ہو اور اس کا خیال کیا جاتا ہو۔ جنگ شروع ہو گئی، نبی کے اوپر حملہ ہوا، صحابہ تلواریں لے کے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے، مگر وہ بوڑھی بھی تلوار لے کے کھڑی ہو گئی جس کے بال سفید تھے۔ سرکار نے اس کی طرف دیکھا تو بولی یا رسول اللہ جان دے دوں گی مگر آپ کی طرف کسی کو نہیں آنے دوں گی۔
میں بوڑھی ضرور ہوں مگر میرا ایمان آپ پر قربان ہے, میری جان آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ. ہاتھ ایسے کر کے ہاتھ میں تلوار لے لی. اب میاں کافر ہوتے بزدل, ایک بزدل آیا, اس نے ام عمارہ پہ حملہ کیا. بوڑھی نے حملہ روک کے ایسی تلوار ماری, آتے باہر نکال دی. دوسرا آیا, گردن کاٹ دی, یہاں تک کہ 7 آئے, ایک 7 کو ایک ساتھ جہنم میں بھیج دیا. لاشیں جب ان کی تڑپنے لگی میدان میں تو کفار بھاگے, بولے بھاگو, مسلمانوں سے ہم جیت نہیں سکتے. کہا کیوں؟ کہ جب 70 سال کی ام عمارہ کی تلوار کا یہ حال ہے تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ رسالت, 5 نعرہ پنجتن کا, ایک نعرہ حیدری. سبحان اللہ. حضور جنگ جیت گئے. میری بہنیں سنیں, میں جو اب بیان کر رہا ہوں نا, اس میں ایک سانس سے روک کے اگر سنیں گے تو دل زیادہ لگے گا. ایک عورت ہے, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئی ہے. ادھر دیکھیں, اب جب ادھر مدینے ادھر جنگ ہو رہی, ادھر عورتیں دعا کر رہی ہیں, تو ایک عورت دعا مانگ رہی ہے ایسے کر کے. ایک عورت آئی, حضور جنگ جیت گئے. اس نے کہا اللہ کا شکر ہے. کہا مگر تیرا باپ شہید ہو گیا. اب بیٹیاں تو باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہیں. بیٹی نے سنا تو دل پہ کیا حال گزرا ہوگا. ہاتھ کانپ گئے سنتے ہی. دعا مانگ رہی تھی, ہاتھ کانپنے لگے. وہ تیرا باپ کا شہید ہو گیا, تیرا باپ. روئی. پھر کہا تیرا بیٹا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. پھر تو دل پھٹنے لگا, آنسو گرنے لگے, گرم گرم آنسو گرنے لگے. کہا سن تو بات تو پوری سن, تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا. حضور تو جنگ جیت گئے, تیرا بیٹا جوان شہید ہو گیا. بولی اے اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ایک بار میں مجھے شہید کی ماں بھی بنا دیا, شہید کی بہن بھی بنا دیا, شہید کی بیوہ بھی بنا دیا, شہید کی بیٹی بھی بن گئی. اے اللہ تیرا شکر ہے. میاں 4 لاشیں پڑی ہیں میدان میں. لوگ دیکھتے تھے کیا پتہ کون سی لاش پہ جا کے روئے گی. آج کل کی عورتیں کوئی مر جائے تو چیخ پکار کرتی ہیں, کیسی روتی ہیں بری بدتمیزی سے. حالانکہ رونے سے فائدہ کوئی نہیں. اگر رونا ہے تو بہترین جگہ سجدہ ہے, اور آنسوؤں کے رونے کو اسلام نے برا نہیں کہا, مگر یہ آوازوں سے بلند کر کے جو عورتیں روتی ہیں اس پر غور کریں. ایسی عورتوں پہ لعنت بھیجی گئی حدیث پر. اب وہ کون سے جا کے روئے گی؟ بیٹے کی لاش کو دیکھے گی اکیلی ہے, یا بھائی کی لاش کو دیکھے گی, یا باپ کی لاش کو دیکھے گی, یا کس کی لاش کو جا کے دیکھے گی, کس کی لاش پہ جا کے ماتم کرے گی؟ مگر ادھر نہیں گئی جدھر شہداء تھے, جدھر اونٹنی پہ سرکار سے تشریف فرماتے ادھر گئی. نبی پاک نے دیکھا, فرمایا اللہ تجھے صبر دے, تیرا باپ شہید ہو گیا, تیرا بھائی شہید ہو گیا, تیرا بیٹا شہید ہو گیا, تیرا شوہر شہید ہو گیا, اللہ تجھے صبر دے. حضور کی طرف منہ دیکھ کے بولی یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں, رحمت عالم. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. کہنے لگی حضور آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ. پھر گئی, کاش میری بہنیں یہ کالج میں پڑھنے والی سمجھ لیتی اس بات کو, فیس بک چلانے والی, انسٹاگرام چلانے والی, برباد ہونے والی بچیاں یہ سن لیتی. جب وہ گئی لاشوں پر تو پردے میں تھی. کائے میں تھی بولو؟ پردے میں تھی. کسی نے کہا تیرا باپ مر گیا بھائی, پردہ بھی ایسا کیسا ہے؟ کہنے لگی سنو, میرے باپ کو, بھائی کو, میرے بیٹے اور شوہر کو موت آئی ہے, مگر میرے نبی کا اسلام ابھی زندہ ہے. آج اگر آپ نے اور میں نے اپنی بہن بیٹیوں کو سمجھایا ہوتا کتنی تیزی کے ساتھ, تو ہوٹلوں میں جب ریڈ پڑتی تو برقعے والی مسلمان لڑکیاں نہیں پکڑی جا رہی ہوتی. ابھی کل کی بات ہے, ایک جگہ 5 مسلمان لڑکیاں پکڑی گئی ہیں. لاکھوں لڑکیاں مسلمان مرتد ہو گئی. ارتداد کا فتنہ بڑھ رہا ہے اور ہم آرام سے بیٹھے ہیں. حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے مسلمان؟ کیا منہ دکھاؤ گے سرکار کو؟ ہماری قوم کی بچیاں, کاش کے بچپن میں سمجھا دیا ہوتا تو کوئی ہلا دیتا انہیں اپنی جگہ سے. 6 سال کی بچی مدینے میں قرآن پڑھ رہی ہے, اور اسٹیٹس یہ ہے کہ اس بچی سے ہائی کلاس بچی کوئی نہیں ہے. ایسا اسٹیٹس کسی کا نہیں ہے. وہ بچی وہ ہے جس کے بھائیوں کا نام حسن حسین ہے, باپ کا نام علی ہے, ماں کا نام فاطمہ ہے, نانا کا نام مصطفیٰ جان رحمت ہے,
اور ایسے کر کے قرآن پڑھتے پڑھتے سر پہ سے دوپٹہ گرا سیدہ زینب کے. سیدہ فاطمہ نے دیکھا 6 سال کی بچی پہ پردہ نہیں، آ کے دوپٹہ رکھ دیا. لے زینب سر پہ دوپٹہ رکھا. سیدہ زینب کے سر پہ جیسی دوپٹہ رکھا، پوچھا امی آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ کہنے لگے نانا ناراض ہو جاتے ہیں اس بچی سے جو سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی ہے. اللہ اکبر. نانا اور ناراض، اتنی حساس طبیعت کی، حساس باپ کی حساس اولاد. سیدہ زینب رونے لگی. سیدہ فاطمہ بولی چپ جانا زینب، اب تو سر پہ دوپٹہ رکھ لیا. اور روئی. اور زینب چپ جا. کہنے لگی امی جان میرے نانا سے کہہ دینا اس بار معاف کر دیں، اگلی بار زینب گردن کٹا دے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹائے گی. کربلا کے میدان میں نبی کی بیٹی کے سر پہ سے دوپٹہ کھینچا گیا. مجھے بتاؤ وہ مسلمان کا ہاتھ ہو سکتا ہے جو نبی کی بیٹی کے سر پہ سے دوپٹہ کھینچ لے؟ اس نے جب دوپٹہ کھینچا تو بالوں سے چہرہ ڈھک لیا اور پھر مدینے کی طرف منہ کر کے بولی نانا ناراض نہ ہونا، میرے نانا میرے بچے شہید ہوئے، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے، میرے بھتیجے میرے بھائی میرے بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے، ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں آئیں مگر میں بے پردہ نہیں نکلی. مگر نانا اب تو میرے سر پہ سے چادر ہی کھینچ لی گئی ہے، میرے نانا اب میں کیا کروں؟ اللہ اکبر. اب میں کیا کروں میرے نانا؟ پھر اپنے باپ علی کی طرف دیکھا، نجف اشرف کی طرف منہ کر کے دیکھا اور کہا اے میرے ابا، میں وہی زینب ہوں جب مدینے میں چلتی تھی تو آپ فرماتے تھے حسن حسین پیچھے جاؤ اس میری زینب کے. میں نہیں چاہتا میری زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے، مگر آج زینب کے سر پہ سے دوپٹہ چھین لیا گیا ہے. اے میرے بابا اب میں کیا کروں؟ سیدہ زینب 4,500 کلومیٹر گئی ہے کربلا سے دمشق اور دمشق سے مدینے. امام زین العابدین فرماتے ہیں میری پھوپھی کی کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. یہ جو عورتیں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں سیریل دیکھتی رہتی ہیں نماز نہیں پڑھتی، کل قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گی زینب کو جس نے اونٹ پہ چلتے ہوئے اونٹوں پہ نمازیں ادا کی ہیں؟ اس زینب کو کیا جواب دیں گی؟ میری بیٹیاں میری بہنیں یاد رکھو ماں کا کردار جب تک ٹھیک نہیں ہوتا، جب تک بچوں کا عورتوں کا کردار ٹھیک نہیں ہوگا معاشرے میں اچھے بچے دریافت نہیں ہوں گے. آپ میں کوئی سنجیدہ ہے کہ نہیں؟ کسی بات سے فرصت ہے کہ نہیں؟ میں تو اپنی تقریر کر رہا ہوں، میں تو جیسے کرتا ہوں کر رہا ہوں، مگر یاد رکھنا آپ کو جواب دینا ہوگا، اس بات کا جواب دینا ہوگا. یاد رکھو یہ نماز کے لیے اللہ نے الگ قانون بنایا تھا عورتوں کے لیے کہ جب عورت نماز پڑھے، مرد نماز پڑھے تو یہاں تک ہاتھ لا کے اللہ اکبر کہے، اور عورت نماز پڑھے تو یہاں تک ہاتھ لائے، مرد کے ہاتھ یہاں آئے، عورت صرف یہاں تک ہاتھ لائے. کیوں نماز کیوں الگ کی گئی؟ اس وجہ سے تیرا رب نہیں چاہتا کہ تو نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو. تیرے جسم کی بناوٹ الگ ہے، مرد کے جسم کی بناوٹ الگ ہے. اللہ نے نماز کے طریقے الگ الگ کر دیے. یہ جو عورتیں فٹنگ کے کپڑے پہن کے گھومتی ہیں یہ قیامت کے دن کیا جواب دیں گی جب ان سے سیدہ فاطمہ پوچھیں گی، سیدہ زینب پوچھیں گی؟ مائیں جب تک رات کی تہجد گزار نہیں بنیں گی، مائیں جب بچپن میں اپنے بچیوں کے سر پہ دوپٹے نہیں رکھیں گی، جب تک یہ معاشرہ بدل نہیں سکتا. اپنی بیٹیوں کو دیکھو، ان کے خیالات میں گردش آ چکی ہے، ان کے خیالات میں ہلچل آ چکی ہے. انہیں سیریل نے برباد کر دیا، انہیں فلمی گانوں نے برباد کر دیا. رات کا وقت ہے، دلی میں ایک ماں رو رہی ہے، رات کا وقت ہے، ماں رو رہی ہے، اس کے رونے سے 8 سال کا بچہ اٹھ جاتا ہے. بچے نے جب اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو قریب گیا، امی کیوں رو رہی ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد ماں نے کہا بیٹے اس وجہ سے ابھی میرے ہاتھ پہ کیڑا چڑھا تھا، کہ پھر میں نے سوچا کچھ دنوں کے بعد قبر میں جاؤں گی، آج تو کیڑا ہٹا لیا، جب قبر میں جاؤں گی تو کیڑے ہی کیڑے ہوں گے، کیسے ہٹاؤں گی؟ میرے بیٹے عورت ذات ہوں، بس اسی قبر سے ڈر رہی ہوں جو اندھیری ہوتی ہے، بس بیٹے اسی کی وجہ سے ڈرنے لگی ہوں. بیٹا بھی رویا، کہنے لگا امی آپ تو بڑی ہیں، میں تو بہت چھوٹا ہوں، میرے قبر میں یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ امی میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ ماں نے اپنے بچے سے یہ نہیں کہا تو چھوٹا ہے، کہا بیٹے سجدہ کر، اللہ بچائے گا تجھے قبر کے عذاب سے. بیٹا سجدے میں گیا، رونے لگا، ماں بھی روئی. جب بچہ سجدے میں گیا تو کہنے لگی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے قبول کرنا تیرا کام ہے. میرے مالک میں بچے کو یہاں تک لے آئی ہوں، میرا بچہ یہاں تک آ گیا ہے. اللہ اکبر. رات کا وقت تھا، ماں روز روتی تھی، بچہ بھی روز روتا تھا. ماں بوڑھی ہو کے انتقال کر گئی، بچے کا رنگ دلی پہ چڑھا، بچے کا بھی انتقال ہو گیا. دنیا جا کے دیکھ لے، دلی میں بڑے بڑی رانیاں، مہارانیاں، راجا کی بیویاں آئیں، مغلوں کی عورتیں آئیں، شہزادیاں، ان کی قبروں کے نشان نہیں ملیں گے. بڑی بڑی رانیاں مہارانیاں آئیں مگر ان کا کوئی نشان نہیں ہے. مگر جو رات کو روتی تھی ماں، اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے اور اس کے مزار پہ بدھ کے دل میلہ لگتا ہے. قریب میں اس کے بیٹے کا مزار ہے. میاں اس کے بادشاہوں کے نام قبروں کے نشان تو دلی میں نہیں ملیں گے، ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے. مگر اس ماں کا بیٹا آج بھی دلی میں روز چمکتا ہے، اس پہ اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے.
میں اپنی تقریر کو دیکھ رہا ہوں, میں اسٹیج پہ بھی دیکھتا رہتا ہوں کون کدھر دیکھ رہا ہے. میں تو قیامت کے دن پوچھوں گا ان سب لوگوں سے, آج کچھ نہیں. دیکھنا پوچھوں گا سب سے, موبائل چلانے والوں سے بھی, اس سے بھی, سب سے. موبائل میرے پاس بھی ہے, اپنی زندگی میں کبھی اسٹیج پہ نہیں کھولتا ہوں. مجھے پتا ہے فیس بک گندی سائٹ ہے, اگر ممبر پہ کھولوں گا تو کچھ بھی آ سکتا ہے. اور جب حضور کی باتیں ہوں تو ادھر ادھر جو دیکھتے ہیں یہ بھی حساب دیں گے. لوگ سنجیدہ نہیں نا ابھی, ہوں گے سنجیدہ جس دن تو دیکھ لینا, اس دن وقت زیادہ ہو گیا ہوگا. میں اپنی تقریر کو خاتمے کی طرف لے کے جا رہا ہوں. حضرت نے یہ آشیانے کو لگایا ہے, حضرت سے محبت کیجئے. بعض لوگوں کے مزاج میں ہے کہ وہ اپنے طرف نہیں دیکھتے, دنیا کی چیزیں کرتے ہیں. نوجوانوں, آپ سے آخری باتیں, اور تقریر میری ہو رہی ختم, آپ سے آخری باتیں کر رہا ہوں, میری طرف دیکھ لیں بس. جب تک آپ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ نہیں کریں گے, معاشرہ پاکیزہ نہیں ہوگا. سب سے بڑی پاکیزگی نگاہوں کی پاکیزگی ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں سب سے بڑی پاکیزگی نگاہ کی پاکیزگی ہے. یہ جو راتوں کو تصویریں دیکھ کے آپ موبائل کو جو بند کر کے اپنے موبائل میں اپنے اس میں رکھ دیتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے رب نے نہیں دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے میں کالے پہاڑ کے اندر کالی چیٹی کے پاؤں کے نشان بھی دیکھ لیتا ہوں. آپ جتنے دل سے سن رہے ہیں وہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں, اور میں جتنے دل سے بول رہا ہوں وہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں. ہاں, عتبہ بن غزوان, یہ جو نوجوان لڑکے سنیں, بصرہ میں مزار ہے عتبہ بن غزوان, حضرت زبیر بن عوام کے مزار کے پاس. آنکھ میں انہوں نے, ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میرے سامنے اس نے اپنی آنکھ میں اپنی تلوار کی نوک گھسائی اور آنکھ نکال کے پھینک دی. سیابی. میں نے پوچھا یہ تو نے کیا کر دیا؟ لوگ سمجھ رہے ہیں تو پاگل ہو گیا ہے. کہنے لگا نہیں, گناہ کا ذکر بھی گناہ, بتاؤں گا نہیں. ارے بتانا ہو تو بھائی آنکھ میں کیا کر لیا؟ کہنے لگے حضور چھوڑ دینا بات کو, بات تو بتائے. کہنے لگے حضور کی حدیث یاد آئی, ایک لڑکی جا رہی تھی, اس کی آنکھ پہ, اس کے اوپر میری ایک نظر پڑ گئی, ایک آنکھ. تو حضور کی حدیث آئی, حضور فرماتے جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی. تو میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی. میں نے سوچا کہیں اس آنکھ کی وجہ سے جہنم میں نہ چلا جاؤں. کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری اس کی آنکھ سے خون کے لوتھڑے گر رہے تھے, ایک آنکھ سے خون کے لوتھڑے, ایک آنکھ سے آنسو. میں کہا لگا یہ تو نے کیا کیا؟ لیکن دعا کر دو اللہ مجھے معاف کر دے میری بدنگاہی پر. ایسے صحابہ اور ہماری آنکھیں, سوچو تو. حضور فرماتے ہیں جس نے غیر عورت کی طرف نظر سے دیکھا اس نے نگاہ کا زنا کر لیا. غیر عورت کو ہاتھ لگانا, کتا بھیگ جائے تو ناپاک ہے, سور نہ بھی بھیگے تب بھی ناپاک ہے. حضور فرماتے ہیں سور سے جسم کا لگنا اتنا برا نہیں ہے اتنا کسی غیر عورت سے جسم کا لگنا برا ہے. آج زنا نہیں بڑھ رہا ہے, بدنگاہی نہیں بڑھ رہی ہے, نوجوان نہیں بھاگے جا رہے ہیں اس طرف کو, اسے سوچ نہیں رہے لوگ اس بات کو. بدنگاہی کتنا برا فعل ہے. بدنگاہی ایمان برباد ہونے میں سب سے زیادہ جو چیز اثر کرتی ہے وہ بدنگاہی ہے, شراب ہے, جوا ہے. حضرت داؤد طائی فرماتے میرا ایک پڑوسی تھا, شرابی تھا, میں اس کے پاس گیا, مرتے وقت میں نے قرآن پڑھا, اس نے کہا بند کر قرآن, نفرت کرتا ہوں قرآن سے, معاذ اللہ. شرابی بولا, میں نے کہا یار لے قرآن کلمہ شریف پڑھ لے. کہا کلمہ علمہ کا نام نہ کر لے, بلکہ تو ایسا کر شراب کا پیک لگا اور مجھے بھی پلا, خود بھی پی. کہتے ہیں وہ کہنے لگا تو بھی بے ہوش ہو جا, مجھے بھی مدہوش کر دے. کہتے داؤد طائی وہ کیے کہتے کہتے جہنم میں چلا گیا. دنیا کیا سب کے لیے آخری چیز ہے دنیا. اپنے رب سے توبہ نہیں کریں گے. میں نے اپنے ہاتھوں سے 12 سال کے بچوں کو بھی دفن کیا ہے, اور میں نے اپنے سامنے اپنے باپ کو بھی دفن ہوتے دیکھا ہے. اب مجھے کوئی تقریر یا کوئی بات مجھے گمراہ نہیں کرتی کسی طرح سے. مجھے پتا ہے مجھے بھی مرنا ہے ایک دن, آپ نے بھی مرنا ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے ڈرنا ہوتا نا کہ تم اپنے مردے دفن کرنا بند کر دو گے تو میں تمہیں بتاتا کہ قبر میں کیسا عذاب ہوتا ہے. حضور قبرستان بیٹھ گئے, صحابہ کہتے ہیں قبر میں دیر تھی کھدنے میں, حضور بیٹھ گئے, قبر کی مٹی کو کریدنے لگے تنکے سے, اور پھر حضور روئے اور فرمایا صحابہ قبر بڑی خطرناک جگہ ہے, آخرت کی منزل میں پہلی منزل ہے. نوجوانوں اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرو.
ایک لڑکے کو میں غسل دے رہا تھا, مر گیا تھا وہ ایکسیڈنٹ سے, تو اس کی کھوپڑی میں ہاتھ ڈالا نا تو اس کی سفید ہڈی میری انگلی میں لگ گئی, میں رونے لگا. ایک صاحب بولے کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا یار میں مسلمان ہوں, منافق نہیں ہوں. کیا ہوا؟ اللہ حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسال, تو مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا, تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, مگر اس کا تو پوسٹ مارٹم ہو کے آیا ہے, پورا سر چیرا گیا ہے, پورا جسم چیرا گیا ہے. وہ بھی شراب پی کے چیرتے ہیں, اور کیسے چیرتے ہیں اللہ اکبر, کہ وہ شراب پی کے چیرتے ہیں اور زور زور سے مارتے ہیں. میں کہتا ہوں جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو پوسٹ مارٹم ہونے سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ رات دن سفر میں رہتا ہوں, اے اللہ مجھے میرے مالک پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لے جا. موت قریب قریب آ رہی ہے اور ہم غافل ہیں. ایک دن تختے پہ پڑے ہوگے, تمہارے کمائے ہوئے پیسے تمہارے ہاتھ سے باہر چلے جائیں گے. جب تم ذاکری کے عالم میں ہوگے کوئی پیسوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گا. اس وجہ سے توبہ کرو وقت سے پہلے. اپنے شیخ کے سامنے بیٹھے ہو, یہی بھی توبہ کر کے جاؤ. موسیٰ کی زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگوں نے کہا بارش کے لیے دعا کریں. موسیٰ کہنے لگے جانور مر رہے ہیں, دعا کریں موسیٰ. تو موسیٰ جو ہے نا وہ اوپر گئے پہاڑ پہ, دعا کی. اللہ نے فرمایا میں بارش نہیں کروں گا موسیٰ. ایک بندہ ایسا موجود ہے جو 40 سال سے لگاتار گناہ کر رہا ہے, اس نے توبہ نہیں کی, میں بارش نہیں کروں گا. موسیٰ نے کہا کون ہے وہ بدبخت, نکل تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. وہ جب اس نے ایسے کہا نا تو وہ میں نہیں کروں گا آج کے بعد گناہ. موسیٰ نے کہا نکل, جلدی نکل بدبخت, تیری وجہ سے, ورنہ تیرا نام الاؤنس کر دوں گا, نام لے دوں گا. پھر تو وہ رونے لگا, سسکیاں لے کے رویا, مگر زور سے آواز پیدا نہیں ہونے دی. ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی, ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. رو کے بولا اے اللہ مجھے معاف کر دے. موسیٰ نے کہا نام لینے والا ہوں, جلدی سے نکل ورنہ نام لے دوں گا. پھر بولا مالک میں مانتا ہوں کہ میں نے پوری رات گناہ کی ہیں, کوئی میرے گناہوں کی حد نہیں ہے. میرے مالک اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. میرے مالک میری راتیں گزری برائیوں میں نے پوری رات گناہ کیے, مگر اب نیچے اگر نکل کے جاؤں گا تو رسوا ہو جاؤں گا. تو ستار ہے چھپا لے, معاف کر دے. پٹ اتنا رویا, ٹپ ٹپ آنسو گرے, ادھر آنسو گرے, ادھر آسمان سے بارش شروع ہو گئی. آنسوؤں کے ساتھ بارش جب ہوئی تو سارے لوگ چلے گئے, موسیٰ نہیں گئے. موسیٰ بولے مالک اللہ بارش. رب نے فرمایا جس نے میرے بندے نے توبہ نہیں کی تھی نا موسیٰ, اس نے اب توبہ کر لی ہے. پہلے اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی, اب اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے. موسیٰ بولے مالک اس کا نام تو بتا دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب نام نہیں بتایا, اب تو اس نے توبہ کر لی ہے, اب کیا نام بتاؤں گا. اللہ کریم ہے. ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, گردن کٹا دیں گے, دونوں کٹا دیں گے گردن. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کر. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا. ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا. اور جس نبی نے پوری رات تمہارے لیے دعا کی ہے نا, پیٹ پہ پتھر باندھ کے دعائیں کی, جو قیامت کے دن تمہاری شفاعت کریں گے انشاءاللہ, اور جو قبر میں نظر آئیں گے, اس نبی کے نام پہ کون گردن کٹا دے گا. ہاتھ اٹھا کے بتائیں. حسین کے نام پہ کون گردن کٹائے گا امام حسین کے نام پہ. ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ, اٹھائیں گے, کٹائیں گردن انشاءاللہ. نیچے ہاتھ. جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں. کتنے لوگ ایسے جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائے. جو پوری داڑھی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں. 100 شہیدوں کا ثواب ہے, 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک سنت میں. جس کے چھوٹی داڑھی ہو وہ بھی کھڑا ہو جائے, جس کے پوری ہو وہ بیٹھ جائے, جس کی ایک مٹھی ہو وہ بیٹھ جائے, باقی سب کھڑے رہیں. آپ کھڑے رہو بیٹے, آپ کھڑے رہو. ادھر کوئی عاشق رسول ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اگر آج تم کھڑے ہوگے حسین کے نام پر تو قیامت کے دن حسین کھڑے ہوں گے تمہارے نام پر انشاءاللہ. داڑھی رکھائیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اوپر کر لیں, داڑھی رکھانے والے اوپر ہاتھ کر لیں. جذبات میں تو نہیں کھڑے ہوئے ورنہ بیٹھ جانا. سوچ سمجھ کے کھڑے ہوئے ہو, آج سے پوری سنت کے ساتھ جیو گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ, دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آج کے بعد کہو انشاءاللہ
آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. گردن کٹائیں گے مگر داڑھی نہیں مڑائیں گے انشاءاللہ. پوری رکھائیں گے انشاءاللہ. بیٹھ جائیں. کتنے لوگ ایسے جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کی شروعات کریں گے, یعنی آج سے نیت کرتے ہیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے نیت کریں حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. ہمیشہ مسلک اعلیٰ پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو آپ کا مدرسہ ہے میرا دل خوش ہو گیا اسے دیکھ کر. یہ آپ نے 8-9 مہینے میں اتنا بہترین مدرسہ بنایا ہے, تو اگر آپ 1 سال محنت کریں گے تب تو یونیورسٹی بن کے تیار ہو جائے گی. حضرت نے اپنا دیش چھوڑا, یہاں آئے, یہاں خانقاہ بنائی, آپ کو یہ سب فیض و برکات سے نوازا. حضرت کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ لگا رہنا چاہیے. آپ کے لیے نجات کا راستہ یہی ہے کہ یہ جو مدرسہ وغیرہ ہے, یہ جو دیکھ کے طبیعت خوش ہو گئی, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اور اس میں مزید حصے لیں. یہ مدارس سے دین کا کام چلتا ہے, اور حضرت سے جڑ جائیں. اور دیکھیں حسد کی بات جہاں تک رہی ہے نا, حسد تو بڑا چل رہا ہے آج, ہے نا. مگر مولا علی فرماتے ہیں, کون؟ جب مولا علی فرماتے ہیں تو لگتا بھی ہے کہ مولا علی فرما رہے ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک جگہ فرمایا مولا علی نے کسی گھر جاؤ تو اندھے ہو جاؤ, اور باہر نکلو تو گونگے ہو جاؤ. اچھا حضرت تشریف لے آئے, زین العابدین صاحب, نور مجسم صاحب, استاد الشورا تشریف لے آئے ماشاءاللہ. سنو مولا علی فرماتے ہیں, سنو ادھر دیکھیں, فرماتے ہیں اگر کوئی تم نے کام شروع کیا ہے اور تمہارے مخالف پیدا نہیں ہوئے تو آپ اپنے کام کو چیک کریں, کام ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے. اگر کام ٹھیک سے ہوتا تو مخالف بھی ہوتے. اور شیخ سعدی کہتے ہیں جس کا کوئی مخالف نہیں اسے مر جانا چاہیے. وہ دنیا میں کیا کر رہا ہے؟ ورنہ ہر آدمی کو مخالف ہوتے ہیں, یہاں تک کہ کفن بیچنے والے کے بھی دوسرے کفن بیچنے والا مخالف ہو ہی جاتا ہے نا, ہے نا. اور یاد رکھیں جس کے جتنے بڑے مخالف ہیں وہ اتنا ہی اللہ کا قریب ہے. کائنات میں جتنے مخالف آمنہ کے لال کے ہیں, نہ تو آج تک کسی کے ہوئے ہیں نہ قیامت تک ہوں گے. اور آمنہ کے لال کے عروج کا عالم یہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر اللہ ہے. اس کے دعوے تو سب نے کیے ہیں, مگر ایک وکٹم, ایک بھی گواہ پوری دنیا میں اس بات کا نہیں ہے کہ اللہ ہے. اگر کوئی گواہ ہے تو وہ میرا نبی ہے, اور دیکھا کتنا قریبی ہے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابو جہل نے کہا اے محمد میں مکے میں تمہارے دین کو دفن کر دوں گا. ابو جہل دفن ہو گیا, مگر دیکھ لے پوری دنیا میں نبی کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں. مروان نے کہا تھا, مروان لانتی ابن لانتی, اس نے کہا تھا اے علی کی اولادو, اے علی والو, میں تمہارے علی کا نام مٹا دوں گا. مسجدوں میں علی کے خلاف خطبے دیے گئے, مگر جب وہ کتے ادھر بھونک رہے تھے تو اللہ کی رحمتیں کہتی تھی اے علی بھونکنے دے, اگر میں گلی گلی میں علی علی نہ کرا دوں تو رب نہ کہنا. نعرہ حیدری, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. پھر ایک ایسا بھی دور آیا کہ علی کے بڑے بیٹے حسن مجتبیٰ پر حملہ ہوا, پسلیوں کو توڑ دیا گیا, زہر دیا گیا. کون حسن؟ جس کا چہرہ حسن, جس کا بابا حسن, جس کی ماں فاطمہ,
وہ حسن جب ممبر پہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے تو مولا علی چھپ کے تقریر سنتے تھے. جوانی کی تھی امام حسن کی. کسی نے پوچھا حضور یہ چھپ کے تقریر کیوں سنتے ہیں امام حسن کی؟ کہنے لگے اس وجہ سے کہ میرا بیٹا شرماتا ہے میرے سامنے بولنے سے. کہا پھر چھپ کے کیوں سنتے ہیں؟ کہا اس وجہ سے جب یہ ممبر رسول پہ جاتا ہے، جب یہ خطاب کرتا ہے تو اس کا چہرہ بھی رسول والا ہو جاتا ہے اور لہجہ بھی رسول والا ہو جاتا ہے. زہر دیا گیا. 1 منٹ آخری بات کر رہا ہوں اپنی خانقاہی رنگ میں تھوڑی 2 منٹ بول دوں. بولو توجہ ہے کہ نہیں؟ حسن کو زہر دیا گیا. کیا دیا گیا؟ زہر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. ملا علی قاری کی اس بات کو اعلیٰ حضرت نے فتوی رضویہ میں نقل کیا. فرماتے ہیں ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ حسین کی جو امام حسن نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کو دی، اس کے بدلے میں اللہ نے ان کے بیٹے کو ایسی بادشاہت دے گا، ایسی بادشاہت دے گا کہ پوری دنیا کی ہر چھت پر ان کے بیٹے کا جھنڈا لگا ہوگا اور اس کا نام مہدی ہوگا. اس کا نام. اور فرماتے شہادت کا بدلہ یہ ہے، خلافت کا بدلہ تو یہ، اور شہادت کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ حسن کی اولاد میں ایک ایسا بیٹا پیدا کرے گا جس کی توتی قیامت تک بولے گی. ہر ولی اس کا غلام بن کے رہے گا اور وہ بدلہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے. مخالفوں کا ہونا ضروری ہے. مخالفوں کا ہونا. میں اور بھی مخالفوں کی بات کرتا ہوں مگر میرا چونکہ ٹائم اوور ہو گیا ہے نا، میں پھر کبھی تقریر کروں گا. یہ آج میں بعد میں جو تقریر کی ہے یہ فرحان بھائی کی وجہ سے کی ہے، باقی پوری تقریر میں نے اپنی کی تھی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میری کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف فرمائے. لگے رہے اور دیکھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو مولا علی کے در کا، حسنین کریمین کے در کا سچا خادم بنائے. ہم سب کو صحابہ کا عاشق بنائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.